کہ جوپیٹر جو ہے وہ ہائر نالج وزڈم کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دے گا، نیپچون ان کی انٹویشنز کو بہت تیزی سے بڑھائے گا، اور سیٹرن ان کو پریکٹیکل اسپرچول مائنڈ سیٹ کی طرف لے جائے گا۔ تو جب یہ تینوں پلینٹس ایک ساتھ انرجی دے رہے ہوں گے تو یہ بہت تیزی سے روحانیت کی طرف جائیں گے۔ آپ سمجھیں کہ 2026 سے ایک بہت شاندار قسم کا دور شروع ہوگا جو روحانیت میں عروج کی طرف بہت سارے لوگوں کو لے جائے گا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 2026 اسپرچول اویکننگ کا سال ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ اس سال اسپرچول اویکننگ کے لیے اللہ کی طرف سے جو انرجیز بن رہی ہیں اس کا پیٹرن بڑا کلیئر ہے۔ ان کو خواب آنے شروع ہوں گے، خواب سچے ہونے شروع ہو جائیں گے، یا ایسے خواب ہوں گے جس کو آپ جو ہے نا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی والے خواب ہوں گے۔ دل کے اندر اللہ کی قربت کا احساس شدید ترین ہوتا چلا جائے گا اور بدترین بڑھتا چلا جائے گا۔ چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، زندگی کو یہ نئے زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے، اور اگر کہا جائے تو یہ انر ری برتھ کا سال ہے تو بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ حیدر جعفری 2026 کی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس بار ہم نے سوچا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز، وہ تمام ویڈیوز جو 2026 میں آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر کام کیا جائے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن 2026 کی ہو سکتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اور اس کی واحد وجہ آپ کی محبت کا احساس ہے۔ جب آپ اپنی محبت کا احساس اپنے میسیجز میں، اپنے کمنٹس میں ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے کام کرنے کا، ہمیں آگے بڑھنے کا اور جذبہ ملتا ہے، اور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور ناظرین، بے شک ہمارا وجود آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ ہم سے جڑتے جاتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو ہم ایک بڑی فیملی کی شکل اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور اصل چیز تو میں بار بار بات کرتا ہوں، آپ کی محبت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 جو ہے وہ زوڈک سائنس کی جن کی روحانیت اس وقت بہت زیادہ اویک ہو رہی ہے، یعنی 2026 میں جو بروج انتہائی روحانی اور روحانی طور پہ بلکہ بیدار ہو جائیں گے، اسپرچولی اویک ہو جائیں گے، ان کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 2020 کی جو انرجی ہے اس کا نمبر چونکہ 1 بنتا ہے، 1 کا تعلق توحید سے، وحدانیت سے، اللہ کے ساتھ ہے، اور جو اس کے نمبرز ہیں یہ بیداری کا نمبر ہے، یہ خود شناسی کا نمبر ہے، یہ اسپرچول کنیکٹیوٹی کا نمبر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ سال جو ہے یہ مالی اور دنیاوی کامیابیوں کا سال تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یہ روحانی طور پہ انتہائی پاورفل سال ہونے جا رہا ہے۔ یہ سال روحانی ارتقاء کا سال ہے، اندرونی صفائی کا سال ہے، انٹویشنز کی بیداری کا سال ہے، سچائی کے قریب ہونے کا سال ہے، اور دل کے سکون کی تلاش کا سال ہے۔ آپ سمجھیں کہ 2026 سے ایک بہت شاندار قسم کا دور شروع ہوگا جو روحانیت میں عروج کی طرف بہت سارے لوگوں کو لے جائے گا، اور ایسی صورت میں چونکہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر چیز بلا وجہ تو ہوتی نہیں ہے، اللہ کائنات کا کارساز رب ہے، لیکن وہ مسبب الاسباب بھی تو ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد چیزوں کو جو ہے وقوع پذیر کرتا ہے۔ تو اس وقت جو آسمان کے نقشے کے اوپر جو زوڈیک سائنس کا ایک جو ہے وہ سرکل ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز بن رہی ہے، ایسا ستاروں کا ٹرانزٹ بن رہا ہے جو انسان کے اندر سے بڑے بڑے پردے ہٹا رہا ہے، ضمیر کو جگا رہا ہے، اور زندگی کی اصل حقیقت کو آشنا کر رہا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی کی حقیقتیں آشنا ہوں گی تو انسان کا ربط اپنے خدا سے خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 2026 اسپرچول اویکننگ کا سال ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ
اس سال اسپرچول اویکننگ کے لیے اللہ کی طرف سے جو انرجیز بن رہی ہیں اس کا پیٹرن بڑا کلیئر ہے، اور چونکہ سب سے زیادہ جس پلانٹ کا تعلق روحانیت سے ہے، جس پلانٹ کا تعلق جو ہے وہ خوابوں سے ہے، انٹویشن سے ہے، انر وائس سے ہے، ڈیوائن کنیکٹیوٹی سے ہے، وہ پلانٹ ہے نیپچون۔ اور نیپچون جو ہے وہ 2026 میں ایک خاص قسم کی پیک کے اوپر ہوگا، جس سے بہت سارے لوگوں کی اسپرچول اویکننگ کا، اسپرچول جو ہے وہ بیداری کا، روحانی آنکھ کھلنے کا، روحانی بیداری کا جو ہے وہ ایک انرجی اپنی پیک کے اوپر ہوگی، اور اس کا امپیکٹ بن رہا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں پہ اثر انداز ہوگا۔ خاص طور پہ 3 زوڈیک سائنز ایسے ہیں جن کے اوپر ان کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا جو پلانٹ اس میں بہت اہم ہے وہ ہے سیٹرن۔ سیٹرن کو کارمک کلینزنگ کا جو ہے وہ پلانٹ مانا جاتا ہے۔ کارمک کلینزنگ یعنی جس نے جو اچھا کیا ہوتا ہے اس کو اس کا اچھا صلہ ملتا ہے، جس نے جو برا کیا ہوتا ہے اس کو اس کا برا صلہ ملتا ہے۔ تو سیٹرن جو ہے یہ بیسیکلی ڈسپلن کا پلانٹ ہے، اور پیوریفیکیشن کا پلانٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ انسان کو پیوریفائی کرتا ہے۔ یہ انسان کی غلطیوں کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، انسان کی کمزوریوں، انسان کی سچائیوں، انسان کی عظمت کو جو ہے وہ انسان کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کی چیزیں بہت تیزی سے جو ہے وہ حل ہوتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ اب سیٹرن کے ساتھ نیپچون کا امپیکٹ بن رہا ہے، اور تیسرا ان کے ساتھ جو پلانٹ اس پورے سال میں سب سے زیادہ برکت کا جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے تو وہ ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر جو ہے وہ ہائی وزڈم اور ہائر اسپرچولیٹی کا پلانٹ مانا جاتا ہے، یہ پازیٹیوٹی کا پلانٹ ہے، یہ برکت کو بہت زیادہ لے کے آتا ہے۔ تو انلائٹنمنٹ کا امپیکٹ خاص طور پہ جوپیٹر کے ساتھ ہے، اور اسپرچول لرننگ کا جو ہے وہ امپیکٹ بہت زیادہ جوپیٹر کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 سٹارز کو، ان 3 پلانٹس کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو 2026 میں وہ روحانی عروج آ سکتا ہے جو باقی سالوں میں نہیں آیا۔ ان جو ہے وہ 3 پلانٹس کے اوپر خاص طور کے اوپر جو ہے جو ان کی انرجی ہے اس کا امپیکٹ عام لوگوں کے اوپر وہ آ سکتا ہے جو برسوں سے نہیں آیا، وہ امپیکٹ آ سکتا ہے، یا وہ روحانی عقدے کھل سکتے ہیں، وہ روحانی گرہیں کھل سکتی ہیں، وہ روحانی معاملات کھل سکتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ دوسرا، انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے لیس الانسان الا ما سعی۔ وہ سارے لوگ جو روحانیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے شاید 2026 وہ وقت ہوگا کہ جب ان کو اپنے جو ہے وہ کام کا صلہ ملے گا۔ اب کام کیا ہے؟ روحانیت کی کوشش، اللہ کی قربت کا احساس، اور سیٹرن کی انرجی وہ ہے کہ سیٹرن جو ہے وہ انسان جو کوشش کرتا ہے، کارمک کلینزنگ کرتا ہے تو اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس دیتا ہے، تو یہ بہت ہی شاندار ٹائم بن گیا۔ اب قرآن پاک وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں جو ہے وہ نہ کر دیا ہو۔ اور اگر یہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الفا نومیرکس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپرچول اویکننگز کا اور انرجی پیٹرنز کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے افلا یتفکرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ پھر اللہ سورہ کاف میں یہ بھی تو کہتا ہے کہ نحن اقرب، کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے، الیہ من حبل الورید، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو سفر تو روحانیت کا بس اپنی ذات سے اپنی شاہ رگ تک کا ہوتا ہے، اپنی ذات سے اپنی ذات تک کے سفر کا نام روحانیت ہے، اپنے اندر کو سمجھنے کا نام روحانیت ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ تو جب انسان اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کر لیتا ہے تو پھر باہر کی دنیا اس کو اسی سمت میں لے جانے کی مدد کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ 3 سٹارز جن کے لیے اسپرچول اویکننگ بہت زیادہ بن گئی ہے ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پائسس۔ پائسس جو ہے اس کے لیے کیونکہ نیپچون جو ہے وہ آپ کے اپنے ہی گھر میں آ گیا، اور یہ سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ جب یہ آپ کے گھر میں ہے اور آپ کے سٹار کا پلینٹ بھی ہے، سٹار کا رولر بھی ہے،
تو پھر یہ آپ کے اندر اس قسم کی اسپرچول اویکننگ پیدا کرے گا کہ کائنات کے چھپے ہوئے راز اللہ کی مرضی سے آپ کے لیے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ پائسس کے لیے نو ڈاؤٹ کہ 2026 اسپرچول اویکننگ کا سال ہے۔ ان کے اندر ان کو تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ سب سے پہلے جو ان کو تبدیلی محسوس ہوگی، ان کی سکس سینس بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ ان کو خواب آنے شروع ہوں گے، خواب سچے ہونے شروع ہو جائیں گے، یا ایسے خواب ہوں گے جس کو آپ جو ہے نا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی والے خواب ہوں گے۔ دل کے اندر اللہ کی قربت کا احساس شدید ترین ہوتا چلا جائے گا اور بدتریج بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیاوی دکھ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، اندر سے سکون آ جائے گا، اور ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں، ایک دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہے سکوت اور ایک ہے سکون۔ سکوت ہے سائلنس، نو نتھنگ، کچھ بھی نہیں، خاموشی، اور سکون ہے کہ طوفان آتے رہیں، جب اللہ ساتھ ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے زندگی میں جتنی مشکلات بھی ہوں، آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اتنی بڑی ہوگی، اللہ کی کرم نوازی آپ کے ساتھ اتنی بڑی ہوگی کہ مشکلات آپ کے سامنے بہت چھوٹی ہو جائیں گی۔ دنیاوی دکھ آپ کو کم لگنے شروع ہو جائیں گے، روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کی قربت کے احساس کی وجہ سے آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگا، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ ایسا ہوگا کیوں کہ نیپچون پائسس کا رولر ہے۔ 2026 میں یہ اپنی فل ڈیوائن اسٹرینتھ کے ساتھ پائسینس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ پائسینس کے اندر جو ہے وہ سیٹرن کی وجہ سے ایک ڈسپلن آ جائے گا، اور ان کے اندر اسپرچول لرننگ آ جائے گی جوپیٹر کی وجہ سے۔ تو یہ تینوں سٹارز کی جب انرجی ان کے ساتھ اکٹھی ہوگی تو پھر یہ بہت عروج پائیں گے، اور اس کی اہم نشانیاں کچھ تو میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کے اندر تبدیلیاں کیا آئیں گی، اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ عبادت میں ان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، عبادت میں ان کو سرور آنا شروع ہو جائے گا، عبادت میں ان کو لذت اور حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑے سے تنہائی پسند بھی یہ ہو جائیں گے، لیکن تنہائی پسند ہونے کے باوجود لوگوں کا درد ان کو بہت شدت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ان کا بدلنا شروع ہو جائے گا، زندگی کی حقیقتوں کو نئی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے، اندر ان کے اندر نور بڑھتا چلا جائے گا۔ پائسینس کے لیے سب سے زیادہ، ویسے تو پورا قرآن پاک حرف حرف شفا ہے، رحمت ہے، کوشش کریں قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھیں، لیکن ہفتے میں ایک بار سورہ الرحمن کی تلاوت جو ہے وہ کر لیں، اور سب سے بڑی طاقت جو روحانیت ہے اس کا اصل مرکز منبع سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں، ان کی آل مقدس کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں۔ درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ پڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ دوسرا سٹار یعنی دوسرا زوڈک سائن جس کے لیے روحانیت کے دروازے بہت زیادہ تیزی سے کھل رہے ہیں وہ ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو کیوں؟ اسکارپیو کے اوپر جو ہے وہ سیٹن اور کیتو کے اثرات بہت شاندار ہو رہے ہیں۔ زحل اور کیتو کے اثرات انتہائی پاورفل ہو گئے ہیں۔ زحل جو ہے وہ ان کی کارمک کلینزنگ کرے گا، اور کیتو ان کے لیے کوئی پرانی جو ان کے اندر نیگیٹیوٹی چیزیں تھیں ان کو کلینز کرنا شروع کرے گا، انوویشنز لائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اسکارپیو جو ہے وہ ان کے اندر ایک انٹینسڈ فلفلمنٹ، یعنی ان کو اپنی تکمیل کا احساس ہوگا، ایک انٹینس قسم کی فلفلمنٹ کا احساس ہوگا، اور ایک اپنے اندر یہ ایک مسٹیریس سی جو ہے وہ پراسرار سی طاقت کو محسوس کریں گے، اور ان کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 2026 ان کے لیے ریئل ٹرانسفارمیشن کا سال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا اس دور میں، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پرانے دکھ جو کہیں ان کی زندگی میں کہیں کونوں میں رکھے ہوئے ہیں، پرانے زخم جو انہوں نے جو ہے وہ ایوارڈز کی طرح سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، پرانے خوف جو انہوں نے اپنی زندگی میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، پرانے دکھ جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، زخم بھرنا شروع ہو جائیں گے، خوف بتدریج کم اور پھر ختم ہو جائے گا۔
سب سے پہلے ان کو کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہوگا، ان کو اللہ کی قربت کا احساس جو ہے وہ ہوتا جائے گا، اور پھر ان کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سب سے پہلے معاف کرنا ہوگا۔ ان کو اپنے اندر سے احساس ہوگا کہ اپنی کمیاں کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، جو یہ سوچتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر دیا، یہ کیا ہو گیا، وہ ان کے اندر جو ایک گرہیں تھیں وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ ان کو اپنے اندر احساس ہوگا کہ انہوں نے خود کو معاف کر دیا، لوگوں کو معافی دینے میں جو ہے وہ شدت آ جائے گی، لوگوں کو جو ہے وہ جلدی معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ ان کی اندر کی جو ڈارکنیس تھی، جو پچھلے سالوں میں مشکلات مصیبتوں نے ان کے اندر بھری ہے، وہ ڈارکنیس جو ہے وہ ان کے ان سائٹ کو روشن کرنا شروع کر دے گی، اور ان سائٹ ان کا روشن ہوتے ہوتے بہترین ہو جائے گا۔ ان کے اندر نیگیٹو ریلیشن شپس کا اختتام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کو خود سے پتہ لگے گا کہ ان کا ہارٹ اینڈ مائنڈ کلینز بھی ہو گئے ہیں اور ری سیٹ بھی ہو گئے ہیں، ان کا سوچنے کا ڈھنگ بدل رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنے گی؟ سیٹرن، زحل کے اثرات جو ہیں وہ ان کے اندر کارمک جو ہے نا وہ کلینزنگ کا ایک عمل شروع کریں گے۔ ان کو اپنی زندگی کے لیسنز سے جو ہے وہ سبق سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کیتو جو ہے وہ ان کے اندر ایگو پرج کرے گا، ایگو پرج ہوگی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور جوپیٹر ان کے اندر ایک سپارکل وزڈم کو جو ہے وہ جنم دے گا، سپارکل وزڈم ان کی زندگی کو بدلے گا، اور پھر ان کو اپنے اندر اپنے ارد گرد جو اہم نشانیاں نظر آئیں گی، وہ ہوں گے روحانی خواب، وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، زندگی کو یہ نئے زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے، اور اگر کہا جائے تو یہ انر ری برتھ کا سال ہے تو بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر دل میں ایک چمک ہوتی ہے، اور اگر وہ چمک جاگ جائے تو اللہ کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دونوں جملے ہیں، ایک میں جو ہے وہ رب کا لفظ ہے اور ایک میں حق کا لفظ ہے، تو اس کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب دل میں یہ چمک آئے گی 2026 میں، تو ان کی چیزیں بہت شاندار طریقے سے بہتر ہوتی ہوئی ان کو خود نظر آئیں گی۔ ان کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو جو ہے وہ چیز رہے گی، ویسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ہمیشہ ترتیب سے ہی زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن ایک آدھ مرتبہ ہفتے میں سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے رہیں، اس سے آپ کے اندر ایک بہت بڑا سپارک جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، اور درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، پھر صرف یہ دیکھیں کہ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر کرم کیسے کریں۔ اور تیسرا زوڈیک سائن جس کے اندر اسپرچول اویکننگ بہت تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ہے ایکویریس۔ اب ایکویریس جو ہے وہ اس کے اوپر جوپیٹر جو ہے وہ ہائی وزڈم کا زون بنا رہا ہے، ہائی وزڈم یعنی ڈیوائن وزڈم کا ایک زون ان کے لیے بنا رہا ہے، اور جس کا جو ہے وہ اینڈ رزلٹ عظیم بیداری ہوگی، گریٹسٹ اویکننگ۔ ان کو اپنے اندر سے اپنی خامیوں کا احساس ہوگا، اپنے اندر سے اپنی طاقت کا احساس ہوگا، اپنے اندر سے اپنے ریلیشنز کا احساس ہوگا۔ یہ ایکویریس کے لیے 2026 ایک ایسا سال ہوگا جس کی حقیقتیں ان کے اوپر کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ ان کو اپنی اصل طاقت، اپنے اصل مقصد، اپنے اصل مشن کی سمجھ آئے گی۔ ان کے ریلیشن شپ میں چھپی ہوئی حقیقتیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ ان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی مرشد مل جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ بہتر ہو جائے گا، اور خاص طور پہ ان کے اندر دنیا اور انسانیت کا راستہ کھلے گا۔ قرآن پاک میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک معاملات کے اور ایک عبادات کے۔ ان کے معاملات خاص طور کے اوپر بہت بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ان کا بہت بہتر ہو جائے گا، چیزیں بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گی۔ اب ایسا ہوگا کیوں کہ جوپیٹر جو ہے وہ ہائر نالج وزڈم کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دے گا، ہائر نالج وزڈم کو ایکٹیویٹ ادھر سے وہ کر دے گا، اور ہائر وزڈم زون جوپیٹر بنا دے گا۔ تو یہ چیزیں تو یہ جوپیٹر ان کے لیے ایک بہت شاندار قسم کا زون بنائے گا۔ نیپچون ان کی انٹویشنز کو بہت تیزی سے بڑھائے گا، اور سیٹرن ان کو پریکٹیکل اسپرچول مائنڈ سیٹ کی طرف لے جائے گا۔ تو جب یہ تینوں پلینٹس ایک ساتھ انرجی دے رہے ہوں گے تو یہ بہت تیزی سے روحانیت کی طرف جائیں گے۔ اب ان کی اہم نشانیاں ان کو کیا اپنے اندر محسوس ہوں گی؟ تو ان کے اندر سچ کی تلاش جاگے گی، ریالٹی کو جاننے کی۔ غیر ضروری تعلقات ان کی زندگی میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جذبات کے اوپر یعنی جذباتیت ان کے اندر بہت زیادہ رہتی ہے، اکثر رہتی ہے، لیکن ان کو جذباتیت کے اوپر اور اپنے جذبات کے اوپر غیر معمولی قسم کا کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ کانشیس لیول ان کا بڑھ جائے گا، چیزوں کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا
جو ہے وہ ان کو موقع ملنا شروع ہو جائے گا، ان کے حالات بڑی تیزی سے بہتر ہو جائیں گے۔ اب قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، تو ان کے لیے یہی سورہ نور جو ہے وہ ان کے دل کی تقویت کا باعث بنے گی۔ ہفتے میں ایک بار کم از کم سورہ نور کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کر لیں۔ ویسے تو قرآن پاک میں بار بار جب بھی قرآن پاک کی کسی پڑھائی کا ذکر کرتا ہوں تو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو زیادہ تر ترتیب سے پڑھنا چاہیے، ترتیب سے قرآن پاک ضرور پڑھیں، اور سورہ نور کو جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار لازمی تلاوت کر لیا کریں، تو دیکھیں آپ کے دل کے اندر نور کیسے پیدا ہوتا ہے، روشنی کیسے نکلتی ہے، آپ اللہ کے قریب کیسے جاتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بہتر کیسے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی طاقت، میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اتنی زیادہ ترقی کریں گے۔ اب یہ تینوں بروج جن کا میں نے ذکر کیا ہے، پائسس، اسکارپیو اور ایکویریس، یہ 2026 میں وہ کچھ دیکھیں گے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، یہ 2026 میں وہ کچھ سنیں گے جو عام لوگ نہیں سن سکتے، یہ 2026 میں وہ سب سمجھیں گے جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، محسوس کریں گے وہ سب کچھ جو عام لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو 2026 میں عام لوگوں سے خاص لوگوں میں کنورٹ ہو جائیں گے، دل اور دماغ کی صفائی ہو جائے گی، اور پرسنل گروتھ کا ایک نیا ایسا باب کھلے گا کہ اللہ ان کو اپنے قریب لے جائے گا۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ انسان اپنی نیت، اپنے احساس اور اپنی پاکیزگی سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ رکھ سکیں گے، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھ سکیں گے، اور بار بار کہتا ہوں جتنا درود پاک پڑھ سکیں گے، پڑھتے جائیے، اللہ روشنی دیتا جائے گا، اور آپ کی زندگی جو ہے اس میں روحانیت آتی چلی جائے گی۔ ناظرین، ہماری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ آپ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔